اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، سیکرٹ سوسائٹیز یعنی خفیہ معاشروں کے خیال کی دلچسپیوں نے طویل عرصے سے ہم سب کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے، اور اس کی ایک وجہ ان کی پراسراریت ہے۔ ان سیکرٹ سوسائٹیز سے جڑے عالمی تسلط، خفیہ طاقت اور علم کے پراسرار نظریات بحیثیت انسان ہماری نفسیات کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ایسے خفیہ گروہوں کے وجود کے خیالات کی کوئی کمی نہیں ہے، جن میں الومیناٹی سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ بلا شبہ آپ موجودہ دور کی الومیناٹی سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہوں گے ہی، کیونکہ اس پر لکھی گئی لاتعداد کتابوں میں انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ ان سے متعارف نہیں ہیں یا آپ کو ان پر معلومات نہیں ہے تو ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں الومیناٹیز پر ایک ویڈیو پیش کریں گے۔ لیکن ناظرین، موجودہ الومیناٹی سے بہت پہلے ایک اور خفیہ معاشرہ تھا جس کے بارے میں شاذ و نادر ہی لوگوں کو علم ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی جس کی بنیاد 2000 سال سے بھی پہلے تقریباً 270 قبل مسیح میں ہندوستان کے کلنگا سامراج پر راج کرنے والے موریہ خاندان کے بادشاہ اشوکا نے رکھی تھی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ ناظرین، اشوکا کی سیکرٹ سوسائٹی کے ممبران ہندوستان کے لیے بالکل ویسے ہی تھے جو مغربی دنیا کے لیے آج الومیناٹی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور وسیع کہانی ہے۔ اپنے زمانے کے ایک طاقتور اور بے رحم بادشاہ اشوکا نے کلنگا جنگ کے میدان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھا، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ اس خون خرابے کے بعد اشوکا میں ایک تبدیلی آئی اور اس کا دل پھر گیا۔ اشوکا نے محسوس کیا کہ بادشاہ کی حقیقی فتح صرف شہر جیتنا نہیں بلکہ فرض اور منصفانہ قوانین کی پابندی سے لوگوں کے دل جیتنا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے بدھ مت کے اصولوں کو اپنایا۔ اشوکا کو لگتا تھا کہ اگر وہ طاقت جو اس نے اپنے جنگ و جدل والے دنوں سے حاصل کی تھی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو دنیا کو بہت حد تک نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح جنم ہوا 9 نامعلوم افراد پر مشتمل اس خفیہ سوسائٹی کا۔ ناظرین، ایچ جی ویلز نے اپنی کتاب آؤٹ لائن آف ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہے کہ تاریخ کی فائلوں میں جمع ہونے والے بادشاہوں کے ہزاروں ناموں میں اشوکا کا نام ستارے کی طرح اکیلا ہی چمکتا ہے۔ ان 9 نامعلوم اشخاص میں سے ہر ایک کو اشوکا نے خفیہ علم میں اضافے، تحفظ اور نادانوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کی ذمہ داری سونپی۔ ان 9 افراد نے اپنی ذمہ داریوں اور تحقیق کو ایک ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا، اور اس طرح دنیا کی خفیہ ترین 9 کتابیں وجود میں آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں اعلیٰ ترین عملیات، حتیٰ کہ اینٹی گریوٹی اور ٹائم ٹریول کے قیمتی رازوں کے بارے میں معلومات موجود تھیں، جو بنی نوع انسان کو ترقی اور ارتقاء کی راہ پر گامزن کر سکتے تھے، لیکن اگر غلط ہاتھوں میں چلے جاتے تو انسانیت مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، دنیا کو ان نامعلوم افراد کے وجود کے بارے میں ٹیلبوٹ مینڈی کی کتاب The 9 Unknown Men کے ذریعے معلوم ہوا، جو اس نے برطانوی پولیس فورس کے ایک رکن کے ذریعے حاصل کی جانے والی معلومات کی بنیاد پر لکھی تھی۔ اس افسر نے 25 سال تک ہندوستان کی خدمت کی تھی۔ اپنی کتاب میں مینڈی نے وضاحت کی کہ یہ 9 اراکین اب بھی موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کتاب ہے جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس میں کسی خاص سائنسی موضوع کے تفصیلی بیانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ان 9 مردوں نے بہت کم لیکن اپنے آپ کو دنیا کے دانشمندوں کے سامنے ظاہر کیا تاکہ ان تک علم منتقل کیا جا سکے، اور یہ سب کچھ انسانیت کے عظیم مقصد کے لیے کیا گیا۔ جب بھی ان 9 افراد میں سے کوئی طبعی یا ناگہانی موت مرتا ہے تو اس کی جگہ ایک نئے ممبر کو لایا جاتا ہے جو اس کتاب میں اضافے اور اس کی حفاظت کے لائق ہو، اور اس طرح سے یہ سوسائٹی ہزاروں سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ ہندوستانی سائنسدان جگدیش چندر بوس اور وکرم سارا بھائی، جو کہ خفیہ سوسائٹی کے پرجوش ماننے والے تھے، در حقیقت اسی معاشرے کے رکن تھے۔
ناظرین، اب ہم آپ کو لکھی جانے والی وہ 9 خفیہ کتابیں اور ان میں درج شدہ علوم کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پہلی کتاب نفسیاتی جنگ اور ہیومن برین واش پر لکھی گئی۔ اس میں پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کے حربوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ انہیں کس طرح لاگو کرنا ہے اور کس طرح بچنا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر یہ سکھایا گیا ہے کہ رائے عامہ کو کیسے اپنے مطابق ڈھالا جائے۔ مینڈی کے مطابق تمام علوم میں سب سے زیادہ خطرناک رائے عامہ کو قابو اور تبدیل کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی کو بھی پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری کتاب موت کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں فزیولوجی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صرف چھونے سے بھی کسی انسان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسے موت کے لمس کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا تصور جو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک سادہ سے لمس سے یا ٹچ کرنے سے انسان کی نبض کو پلٹنا ہے اور اسے مارنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انسانی جسم کے بارے میں انتہائی تفصیلی معلومات ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جوڈو کا مارشل آرٹ اس دوسری کتاب کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، تیسری کتاب مائکرو بایولوجی پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہیضے کی ویکسین اسی علم سے وجود میں آئی ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ایسے وائرس اور بیماریاں بنانے کا علم موجود ہے جو پوری دنیا کے جانداروں کا خاتمہ ایک ساتھ کر سکتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح چوتھی کتاب کیمسٹری سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں درج شدہ علم کیمیا اور دھاتوں کی تبدیلی پر مرکوز ہے۔ ایک دھات کو دوسرے میں بدلنے اور ایسے زہر بنانے کے بارے میں اس کتاب میں بتایا گیا ہے جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کے مندروں میں اتنا سونا ہوا کرتا تھا جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ ناظرین، پانچویں کتاب خلائی مخلوقات سے رابطہ ہے۔ اس کتاب میں انسان اور ماورائے زمین یعنی خلائی مخلوقات دونوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بارے میں مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں وہ خفیہ زبانیں اور ان کا علم موجود تھا جن کے ذریعے انسان کسی بھی خلائی مخلوق یا کسی بھی قوم کے انسان سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس خفیہ علم نے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ خفیہ سوسائٹی کے یہ 9 نامعلوم افراد خلائی مخلوق کی موجودگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، چھٹی کتاب پازیٹیو اور نیگیٹو گریوٹی پر ہے، یعنی گریوٹی اور اینٹی گریوٹی پر ہے۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور وامانیکا شاسترا کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے، جس میں ویماناس یعنی ہوائی جہاز بنانے کا فن سکھایا گیا تھا، ایسے جدید جہاز جنہیں اکثر UFO کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ساتویں کتاب علم کائنات، وقت اور خلا ہے۔ اس کتاب میں کائنات اور کاسموس کے معاملات درج تھے۔ کائناتی سائنس کی وہ شاخ جو کائنات کی ابتدا بالخصوص نظام شمسی سے متعلق ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب میں وقت کے سفر کا راز بھی پوشیدہ ہے جسے آج کل ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آٹھویں کتاب علم نور ہے۔ یہ کتاب روشنی اور اس کے علم پر مبنی ہے، جس میں روشنی کی رفتار کو کنٹرول کرنے اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح نویں کتاب علم عمرانیات پر ہے۔ اس کتاب میں سماجیات کے بارے میں بحث کی گئی ہے، جس میں معاشروں کے ارتقاء کے اصول اور ان کے زوال کی پیشگوئی بھی شامل ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خفیہ معاشروں کا خیال ہمیشہ اس طرح کے علم اور ان کے تحفظ کے بارے میں رہا ہے۔ بلا شبہ دیکھنا ہی ماننا ہے کہ خیال کے پیش نظر یہ باتیں صرف افسانوی لگتی ہیں، لیکن دنیا کو قابو کرنے کی مغربی خواہش اور چند خاندانوں کی دنیاوی امور پر دسترس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بلا شبہ خفیہ معاشرے حقیقت ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے
کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔